ٹرائیگلائسرائڈ کا بڑھ جانا کتنا خطرناک ہے، یہ ٹوٹل کولیسٹرول کا کتنا حصہ ہوتا ہے، کس طرح کا جز ہوتا ہے، اور اس کو نیچرلی کس طرح آپ کم کر کے اپنے دل کی صحت کو بہتر کر سکتے ہیں، آج اس اہم ترین موضوع پر بات کریں گے۔ میں ہوں شہزاد چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیلتھ پلس نیوز۔ میرے ساتھ ممتاز طبی معالج حکیم مشرف علی زیدی موجود ہیں۔ آپ سیکرٹری ہیں وفاقیہ طبہ پاکستان کے اور پچھلے 22 سال سے طب کی پریکٹس کر رہے ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم حکیم صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی۔ حکیم صاحب، ہمارے یہاں نا آج کل کولیسٹرول کا بڑھنا ایک عام مرض ہے، اور پھر اس میں ٹرائیگلائسرائڈ جو ہیں وہ ہر بندے کے بڑے ہوتے ہیں۔ اگر اس کا ٹوٹل کولیسٹرول جو ہے وہ نارمل رینج میں ہے نا، اگر فار ایگزامپل، لیکن اس کا جو ٹرائیگلائسرائڈ ہوتا ہے وہ 300 350 400 جو ہے نا وہ وہاں تک پہنچا ہوتا ہے۔ آج ناظرین کو بتائیں کہ کولیسٹرول جو ہے، یہ جو ٹرائیگلائسرائڈ ہے، یہ بیسکلی کون سی چکنائی ہے، کس سے بڑھتا ہے، اور پھر ہم آپ سے پوچھیں گے کہ اس کو نیچرلی کیسے کم کیا جا سکتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ شہزاد بھائی، یہ سارا ایلوپیتھک ملٹی نیشنل کمپنیوں کا دھندا ہے۔ یقین کریں کہ اس سے پہلے 10-15 سال پہلے پیچھے چلے جائیں تو ریڈنگز اتنی نارمل ہوا کرتی تھیں، ہماری غذائیں سادہ ہوا کرتی تھیں، ہم اتنی زیادہ ایلوپیتھک میڈیسن نہیں کھایا کرتے تھے۔ جی، کولیسٹرول بڑھنا، کم ہونا، اور اس کے بارے میں جو یہ نئی ریسرچ کے نام پر ایلوپیتھک مافیا ہمیں الجھائے رکھتا ہے، یہ بھی ایک خاص گورکھ دھندا ہے۔ انسولین کے حوالے سے انہوں نے اپنی ریسرچ کو ریوائز کرنے کے نام پر نئی دوائیں متعارف کروانے کے لیے ہمیں الجھا دیا۔ کولیسٹرول کے حوالے سے بھی ہمیں الجھا دیا۔ پہلے کہا کہ یہ والی چکنائی، دیسی گھی اور جو مکھن ہے جو قدرتی ہمارا ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس کی جگہ پر آپ ریفائنڈ آئل لیں اور گھی لیں۔ ہاں جی۔ اب وہ ناہنجار لوگ ہیں، وہ کہتے ہیں جی نئی ریسرچ آ گئی ہے، اب آپ دیسی گھی لیں۔ ٹرائیگلائسرائڈ ہمارے بہت سارے ناظرین کو اتنی اویئرنیس ہو گئی ہے کیونکہ یہ ہمارا پروگرام انٹرنیٹ پہ دیکھا جا رہا ہے جی۔ ان کو LDL HDL ٹرائیگلائسرائڈ کے بارے میں پتہ ہے، بلکہ بچوں کو اب تو اپنے بزرگوں کی رپورٹس دیکھ کے، کیونکہ وہ ایلوپیتھک مافیا ہر مہینے میں 2 دفعہ رپورٹس کرواتا ہے کیونکہ اس کو وہاں سے بھی کمیشن ملتا ہے بالکل۔ تو بچے، وہ بزرگ جو ہیں اپنے بچوں سے رپورٹس پڑھواتے ہیں، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ جی پہلے دادا جی پہلے 237 آیا تھا تو اب یہ 245 ہو گیا ہے۔ دادا جی ڈر جاتے ہیں، وہ بیچارے پرہیز پر چلے جاتے ہیں، اور گولیوں پہ اسٹیٹن پہ لگ جاتے ہیں۔ بالکل، وہ تو لگے ہوتے ہیں نا، مطلب وہ گورکھ دھندے میں پھنسایا ہوتا ہے پہلے سے نا، اس کے بعد بار بار رپورٹ کرواتے ہیں، اور وہ خطرناک ایک بڑا یہ ضمن بات تھی۔ ٹرائیگلائسرائڈ ہمارے سارے ناظرین کیونکہ انٹرنیٹ پر موجود ہیں تو ان ساری چیزوں کے بارے میں ان کو پتہ ہے کہ یہ خون کی وہ چکنائی ہے جو جگر جو ہے وہ خام حالت میں پرووائڈ کرتا ہے، اس کے بعد وہ کنورٹ ہوتی ہے، ایک پروسیس ہے مختلف۔ جگر ہمارے جسم میں اتنا اہم ہے کہ جتنے بھی آرگنز ہیں ان کو خام مٹیریل یہی پرووائڈ کرتا ہے، اور خون میں جو چکنائیاں، ہیلدی چکنائیاں اور جو بری چکنائیاں جو گردش کر رہی ہوتی ہیں، اس میں جگر کا بہت بڑا رول ہوتا ہے۔ اچھا حکیم صاحب، اس کے بڑھنے کے اسباب کیا ہیں، کن چیزوں سے یہ بڑھتا ہے پھر؟ شہزاد بھائی، مجھے 22 سال ہو گئے ہیں کلینک کرتے ہوئے، میں نے اس میں بڑے اتار چڑھاؤ دیکھے ہیں۔ بہت ساری چیزیں دیکھنے کے بعد یہ خاص طور پر جو ہر دوسرا شخص ٹرائیگلائسرائڈ کا، ہائی ٹرائیگلائسرائڈ کا پیشنٹ ہے، برے کولیسٹرول کا پیشنٹ ہے، ہر دوسرا شخص گردوں کے امراض میں مبتلا ہے، ہر دوسرے شخص کو شوگر ڈکلیئر ہو رہی ہے، اسی طرح جگر کے امراض ہر دوسرے شخص میں نکل رہے ہیں۔ یہ اس کے سب کے پیچھے ایلوپیتھک ادویات کا اندھا دھند استعمال ہے۔ اچھا، سبب آپ نے پوچھا تھا تو پہلا سبب تو یہ عطائی ہے جو گلی کوچوں میں عطائیت پھیلا رہے ہیں۔ دیکھیں، کوئی بھی میڈیسن آپ ایلوپیتھک کی دیکھ لیں جس کا لمبا استعمال، غیر ضروری استعمال یا اوور ڈوز جو ہے وہ جگر کو متاثر کرتی ہے۔ بالکل، جگر کا فیل متاثر ہو تو آپ سمجھیں کہ آپ کی باڈی میں تمام جو پراپر ریڈنگز ہیں انزائمز کی وہ ڈسٹرب ہو جائیں گی۔
آپ کا کولیسٹرول برا بھی ڈسٹرب ہو جائے گا, اچھا والا بھی ڈسٹرب ہو جائے گا. اور یہ سٹارٹ کہانی وہاں سے شروع ہوتی ہے. وہ میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں کہ ہر شخص کو انہوں نے ایلوپیتھی کی گولی لگائی ہوئی ہے. جی پین کلر سیلف میڈیکیشن کے علاوہ بھی جو ہے نا, کسی بھی کویک کے پاس نزلہ کھانسی زکام کا پیشنٹ چلا جائے, وہ ایک اینٹی بائیوٹک, ایک پین کلر, ایک اینٹی الرجی اور ایک آدھی اور چیز لگا کے ساتھ کف سرپ دے دیتا ہے. بل بنانے کے لیے ساتھ ایک دو چیزیں اور شامل کر دیتا ہے. اب مریض اس پر لگ گئے ہیں, صبح آفس جانا ہے, اپنے روزگار پر جانا ہے, کام پر جانا ہے, رات کو ہیوی میڈیسن لی, درد کا احساس ختم ہو گیا, وہ سمجھتے ہیں ہم ٹھیک ہو گئے. یہی ہوتا ہے نا زیادہ تر. جی عموماً. اور عموماً اس کے ساتھ ہی جیسے ہی کہیں درد ہوا, اچھا پھر وہ کیا ہے کہ وہ والی میڈیسن ہمارے ہاں چلنا شروع ہو جاتا ہے, نسخہ چلنا شروع ہو جاتا ہے. پھر ہماری عوام زیادہ تر جو ہے وہ اس نسخے کو خود جا کے میڈیکل سٹور سے, فارمیسی سے وہ رپیٹ کروا لیتی ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, گٹ ہیلتھ خراب ہوتی ہے, جگر خراب ہوتا ہے, اور یہ سارے جو امراض ہیں ان کی بنیاد پڑ جاتی ہے. شہزاد بھائی دوسری بڑی وجہ غذائی بے اعتدالی ہے. اچھا, بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ زیادہ چکنا کھانے سے ٹرائیگلائسرائڈ بڑھتے ہیں. ایسا نہیں ہے شہزاد بھائی, آپ مجھ سے زیادہ ان معاملات کو سمجھتے ہیں, آپ کی ماشاءاللہ بہت ریسرچ ہے, ہیلتھ کا چینل آپ شو بھی سے زیادہ اچھا چلا رہے ہیں. میں پہلے آپ کو حکیم شہزاد کہا کرتا تھا, لیکن اب لوہا پاڑ کی وجہ سے حکیم شہزاد کی وجہ میں ڈاکٹر شہزاد کہنا چاہیے آپ کو. تو یہ ہم اپنے ناظرین کے لیے بتائیں کہ چکنائی سے زیادہ میٹھا جو ہے وہ ٹرائیگلائسرائڈ کو بڑھانے میں, خون میں وہ زیادہ کردار ادا کرتا ہے. اس کے علاوہ وزن کا بڑھ جانا, بہت زیادہ بڑھ جانا, بے ہنگم ہو جانا, جسم سانس پھول جاتا ہے جس میں, اور مطلب بہت زیادہ وہ بھی بڑا وجہ ہوتی ہے, سبب ہوتا ہے. بیہودہ لائف سٹائل, مطلب سیڈنٹری لائف سٹائل جو ہے وہ بیہودہ لائف سٹائل ہے, کھا لیا سو گئے, کوئی چلنا پھرنا نہیں, کوئی پراپر نہیں, اور جتنی ضرورت ہے اس سے زیادہ کھانا, بے وقت کھانا, فضول چیزیں کھانا, کولڈ ڈرنکس کا استعمال زیادہ, ٹھنڈے پانی کا زیادہ استعمال, یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے. اچھا, جو لوگ کمپلیکس کارب لیتے ہیں شہزاد بھائی, ان کے ٹرائیگلائسرائڈ زیادہ بڑھتے ہیں. آپ متفق ہوں گے میری بات سے, آپ کا ماشاءاللہ نالج ہے. بالکل. جو سادہ کاربز لیتے ہیں ان کی سپائک نہیں آتی. کمپلیکس کارب جو لوگ لیتے ہیں جی, ان کے ہاں یہ دیکھنے میں آیا ہے کہ ان کے بہت جلدی ٹرائیگلائسرائڈ بڑھتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو سادہ رکھیں, کمپلیکس کارب کی بجائے سادہ کاربز لیں گے تو سپائک نہیں آتی, اس سے بچے رہیں گے. زیادہ تلی ہوئی چیزیں اور مرغن چیزیں اور زیادہ چکنائی والی چیزیں ریگولر لینے سے تب بھی ٹرائیگلائسرائڈ میں فرق آتا ہے. ڈائبٹک پیشنٹس کو بہت خیال رکھنا ہوتا ہے, کیونکہ اعضاء پورے کام نہیں کر رہے ہوتے, اس کی وجہ سے فاضل سارے جو چیزیں ہیں وہ پراپر نہیں اپنی جگہ پر جاتی, اس سے بھی ٹرائیگلائسرائڈ بڑھتے ہیں. تھائرائیڈ کے جو پیشنٹس ہیں ان کے ٹرائیگلائسرائڈ بھی بڑھتے ہیں, اور الکوہل کا استعمال کرنے والے لوگ یعنی کہ جو مسلسل الکوہلک ہوتے ہیں, جو مسلسل الکوہلک ہوتے ہیں ان کے ٹرائیگلائسرائڈ بھی بڑھ جاتے ہیں. شہزاد میں اسٹریس جو ہے اس کا بہت بڑا ٹریگر ہے, بہت بڑی وجہ ہے ٹرائیگلائسرائڈ کو بڑھانے میں. اگر آپ اپنے ٹرائیگلائسرائڈ کو مینیج رکھنا چاہتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ آپ اس بیماری میں مبتلا ہو گئے ہیں, تو علاج سے پہلے اپنے اسٹریس کو مینیج کریں. جی اچھا حکیم صاحب, آپ اس کو آپ نے قدرتی علاج آپ نے کہا تھا جی, بتائیں گے کہ قدرتی کون سے طریقے ہیں جن کو اختیار کر کے آپ اپنے ٹرائیگلائسرائڈ کو نیچرلی نیچے کر سکتے ہیں؟ شہزاد بھائی ٹرائیگلائسرائڈ کے جتنے بھی مریض ہیں نا جی, جو میرے پاس آتے ہیں, وہی طریقہ میں آج آپ کے ناظرین کے لیے بتاتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں ان کو واک شروع کرواتا ہوں. اچھا, آہستہ آہستہ شروع کرنی ہے, پہلے آدھا کلومیٹر, پھر 1 کلومیٹر, پھر 2 کلومیٹر, پھر جتنی جسم میں جان ہے جو آسانی سے کر سکتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ تھکاوٹ نہ, اور اس کو ریگولر رکھنا ہے جی. وہ آپ 3 سے 4 کلومیٹر موسم کے حساب سے کریں تو ٹرائیگلائسرائڈ پہلی شرط تو یہ ہے کہ واک سے کم ہوتے ہیں. ایلوپیتھک مافیا نے جو معاملات ہمارے ارد گرد پھیلا دیے ہیں, وہ ساتھ یہ معلومات بھی لوگوں کو ازبر کروا رہے ہیں. اس میں غلط معلومات بھی ہیں جو کہ سرچ انجنز میں اور اے آئی ٹولز میں بھی ڈلی ہوئی ہیں. جی بالکل. ہمارے جو بھولے بھالے لوگ ہیں وہ ہم سے زیادہ ان پر اعتماد کرتے ہیں. ہاں وہ بالکل, آج کل کی جنریشن جو ہے وہ اس پہ سرچ کر کے جو سامنے آیا بس ٹھیک ہے. ہاں جی بالکل.
تو میں تو اپنے پیشنٹ کو سب سے پہلے دیسی گھی اور مکھن کی طرف لگاتا ہوں. وہ تھوڑا سا پیشنٹ کو قائل کرنا پڑتا ہے. جی جی, ظاہر ہے 80 سال انہوں نے وہ اس پہ لگائے رکھا ہے. تو اب لوگ سن کے حیران ہوتے ہیں, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ دیسی گھی کھایا تو بڑھ جائیں گے. ہاں بڑھ جائیں گے, حالانکہ اس سے کم ہوتے ہیں. اور جب پیشنٹ کو رزلٹ آنا شروع ہوتا ہے نا, وہ ایک قائل ہو جاتا ہے, تو پھر وہ دوبارہ نہ صرف اپنی پوری فیملی ہماری پیشنٹ بن جاتی ہے, بلکہ وہ اپنے حلقہ احباب میں بھی ہمارا اشتہار بن جاتے ہیں. جی شہزاد بھائی, پروگرام کے آخر میں وہ نسخہ بتانے لگا ہوں جس سے ہم نے سینکڑوں مریض ٹھیک کیے ہیں. ہمارے پاس کلینکل ڈیٹا موجود ہے. سب سے پہلے تو جو پیشنٹ ہیں وہ دودھ والی چائے بند کر دیں. اچھا, میٹھی چائے نہیں پینی. ہاں جی بالکل. وہ میتھی دانے کا کہوہ سٹارٹ کریں. اگر ڈائبیٹک نہیں ہے تو چینی گڑ یا شکر اس میں تھوڑی سی شامل کر سکتے ہیں ذائقے کے لیے, بہت تھوڑی کم مقدار میں. میتھی دانہ ایک چھوٹی چائے کی چمچ لیں, 1.5 کپ پانی میں ڈالیں, اس کو اتنا پکائیں کہ وہ 1 کپ رہ جائے. یہ ہر کھانے کے بعد لینا ہے 1 کپ, صبح, دوپہر اور شام. اچھا, اس کے علاوہ لہسن سوکھا ہوا بھی پنسار کے پاس مل جاتا ہے. اگر گھر میں بھی آپ لہسن کو سائے میں خشک کر لیں, وہ لہسن لیں, اور اس کے اندر ہم وزن السی کے بیج, فلیکس سیڈ بولتے ہیں, ان دونوں چیزوں کو باریک پیس لیں. یہ بڑا ہی زبردست نسخہ بنتا ہے. یہ جو صفوف بنے گا, اس کو ہر کھانے سے پہلے صبح, دوپہر اور شام استعمال کرنا ہے. یقین کریں. اس کی مقدار کتنی ہے؟ جی ہاں, یہ دینا ہے 1 گرام کے برابر. 1 گرام جو ہے. اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کو کیپسول میں بھر لیا جائے تو وہ میئرمنٹ بھی مکمل ہو جاتی ہے, اور وہ جو کھانا بھی ذرا آسان ہو جاتا ہے. جی. اور شہزاد بھائی یقین کریں, یہ نسخہ لاکھوں روپے جو لگا چکے ہیں اپنے پیشنٹ. اب آپ دیکھیں نا, ایک بندہ 18 سال 20 سال کی عمر میں دوائیوں پر لگا, وہ 60-70 سال کی عمر میں کتنے لاکھوں روپے جو ہے نا وہ ایلوپیتھک کو لگا دیا, وہ دے چکا ہوتا ہے. یہ اس سے بہت بہترین ہے. آپ کو خدا نخواستہ آپ کے پیاروں کو, آپ کے والدین کو, بزرگوں کو, آپ کے ہمسائے میں, آپ کے قریبی لوگوں کو, کسی کو بھی جب ڈائگنوز ہو رہا ہو ہائی ٹرائیگلائسرائڈ, تو ان کو قدرتی غذا پر لائیں, قدرتی دوا پر لائیں, اور قدرتی لائف سٹائل پر لائیں. انشاءاللہ پتہ چل کے. جی ناظرین, یہ تھے حکیم مشرف علی زیدی, جنہوں نے آج ٹرائیگلائسرائڈ کی وہ تمام متھ جو تھی, جو غلط انفارمیشن کی وجہ سے لوگوں کے ذہن میں بیٹھ گئی ہوئی تھی, ان کو توڑ دیا ایک طرح سے, کہ ٹرائیگلائسرائڈ جو ہے وہ گندی چکنائیاں کھانے سے ضرور بڑھتا ہے, جیسے کہ ریفائن آئلز ہیں, ڈالڈا گھی ہے, یا کولا مشروبات, شکر کے اور میٹھے مشروبات, ان سے بڑھتا ہے. یہ دوسرے جو کاربز ہیں, کمپلیکس کاربز ہیں, ان سے بڑھتا ہے. یہ دیسی کھانے جو ہیں, گھر کے کھانے جو ہیں, سادہ کھانے جو ہیں, ان سے آپ کا ٹرائیگلائسرائڈ نہیں بڑھے گا. آپ ان کے بتائے ہوئے روڈ میپ پر عمل کریں, اپنا لائف سٹائل تبدیل کریں, اور یہ جو نسخہ جات بتائے ہیں ان پر عمل کریں گے تو قدرتی طور پر آپ کے خون میں ٹرائیگلائسرائڈ کی مقدار جو ہے وہ لمٹ کے اندر آ جائے گی, اور آپ کا دل جو ہے وہ پہلے سے صحت مند اور توانا ہو جائے گا, اور آپ کو خود محسوس ہونا شروع ہو جائے گا. ناظرین, دل وہ آرگن ہے جو آپ کو خود بتاتا ہے کہ میں پہلے سے صحت مند ہو گیا ہوں. آپ سیڑھیاں چڑھتے ہوئے سانس نہیں چڑھے گا, آپ بہتر طریقے پر واک کر سکیں گے, آپ وزن اٹھا سکیں گے, آپ کا دل کا جو ٹیسٹ ہے وہ آپ خود اپنا کر سکیں گے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا اور اپنے گرد و نواح کا بہت خیال رکھیے. اپنے میزبان شہزاد چودھری اور حکیم مشرف زیدی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.